اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو واقعہ بیان کر رہی ہوں موجود ہے سوشل میڈیا پہ۔ کچھ دن پہلے میں نے اس کو سنا اور میری طرف بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن قدرت کی طرف سے ایک بات میں نے دیکھی ہے کہ جب سے میں نے یہ پہلے ایک دو مرحلے میرے پر زندگی میں گزرے، جب میں خود درود شریف کی کثرت کی طرف آئی تو بہت سے سوالات میرے ذہن میں جنم لیتے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر رحمت سے وہ سوالات حل ہو جاتے، ان الجھنوں کو سلجھا دیا جاتا اور مجھے ایک راستہ پکڑا دیا گیا کہ تم نے ادھر جانا ہے اور ادھر ادھر نہیں دیکھنا، کسی وہم کسی اس میں وسوسے میں نہیں جانا۔ اور مطلب ان تمام سوالوں کے جواب مجھے ملتے گئے، اور اللہ ہی کا کرم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی نظر کرم ہے، دعا ہے کہ اس راستے میں یہ درود کے متعلق جو مختلف سوالات جنم لیتے ہیں یا کشش محسوس ہوتی ہے کسی واقعے کو سن کر، مشاہدے کو سن کر، کسی خاص درود کے متعلق، خاص بات کے متعلق جو اس شخص نے یا اس عورت اس خاتون نے کی یا اس عالم نے یا اس بزرگ نے کی، تو میں بھی کروں تو مجھے یہ برکات حاصل ہوں گی۔ مطلب ایک اسپیسیفک کتاب ہو یا درود ہو یا کوئی عمل ہو جو اس سے متعلقہ ہو، جو مجھ سے ہٹ کے ہو، یعنی کہ میں وہ نہیں کرتی ہوں۔ میں تو بہت سادہ طریقے سے صرف درود شریف ہی بھیجتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، محبت کے ساتھ، کوشش ادب کے ساتھ۔ ہم تو حق نہیں ادا کر سکتے، لیکن بہت حقوق ہیں۔ اسی دن بدن ہر ایک آتا ہوا دن ہم پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اللہ کے بعد ہمارے، آپ دیکھیں تو ہماری گردن پکڑی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جنید جمشید کی نعت کے بہت خوبصورت، مجھے بہت پسند ہیں ان کی نعتیں، لیکن جو ہے ان کا ہے کہ ہر شخص کی گردن پہ ہے احسان محمد، ٹھیک ہے نا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک شخص کی گردن پہ، اور یہ اتنا بڑا بار ہے کہ ہم اتنی لاپرواہی اور اس میں ڈوب چکے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے احسانات ہیں، کیونکہ ہم ان کو جانتے ہی نہیں۔ جب ہم ان کو جانتے ہی نہیں تو ہم ان کے احسانات کو کیا جانیں، اور ہم جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش کے لیے قبول کرے۔ بہرحال بعد میں کہہ رہی تھی کہ مطلب میں تو اسی طرح بس درود بھیجتی ہوں اس سے سوچ اور نیت کے ساتھ۔ باقی کوئی مشاہدہ، کوئی چیز یہ مجھے کرتی تھی، میں یہ نہیں کرتی، کبھی نہیں کیا، بالکل کرتی تھی۔ جب میں اس راستے میں کثرت میں آئی تو مجھے یہ چیزیں آنا شروع ہوئی۔ یہ نفس کے بہلاوے تھے یا جو کچھ بھی تھے یا بہکاوے تھے، اس کو میں اس چیز پہ میں بالکل نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا ہے، یا خود ہی میری تربیت تھی، تو اس لیے میں اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹڈ نہیں کروں گی۔ وجہ وہی ہے کہ مقصد درود بھیجنا ہے، محبت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کے، اور اس سے بھی اول اللہ تعالیٰ کے احسانات کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، کسی احسان کا ذکر نہیں کیا، کسی احسان کے میں مطلب ان الفاظ میں نہیں کیا کہ یہ میرے تم پر احسان ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے درمیان موجودگی کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے تم پر احسان ہے کہ میں نے ایک ایسی شخصیت کو، مبارک شخصیت کو تمہارے درمیان بھیجا ہے جو تمہارے لیے بہت ہی مبارک ہے۔ یہ مفہوم بیان کروں، جو تمہاری آخرت و دنیا دونوں کے لیے مبارک ہے، یعنی کہ مبارک وہی ہوتا ہے نا جو آپ کو پار لگا دے۔ تو ساری بات اسی سے شروع ہوئی تھی میری، کہ ایک واقعہ ہے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے، میری نظر سے گزرا ہے، اور اس واقعے سے پہلے میں تمہید اس کی باندھی کہ اس کے راز کیا ہے۔ یہ میرے سامنے آیا تو بہت سی ویڈیوز پہلے جو کچھ آتا تھا وہ میرے لیے ہوتا تھا، لیکن الحمدللہ میں اس سے نکل آئی۔ تو اب آپ لوگوں کے سوالات آتے ہیں تو ساتھ ہی کچھ نہ کچھ ایسا اللہ تعالیٰ
چاہے بھیج دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ وہ سوال واضح ہو جاتا ہے، دل میں بھی ڈال دیتا ہے اور زبان پہ بھی جاری کر دیتا ہے۔ اللہ کا بہت احسان ہے۔ یا پھر کوئی ایسی ویڈیو آ جاتی ہے، ساتھ میں ایک کلک کر دیا جاتا ہے کہ نہیں، اس نظر سے نہیں، اس نظر سے دیکھو کہ اس میں پیغام کیا ہے۔ تو دلائل الخیرات ہم میں سے بہت سو کا ارمان ہوتا ہے کہ وہ دلائل الخیرات کو پڑھیں اور روٹین میں پڑھیں، چاہے جس طرح انہوں نے کچھ ایسے بھی ہیں، دنیا میں ہزار مسلمان ایسے ہیں جو اس سے محبت رکھتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے، بار بار بتایا گیا ہے، موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی ترتیب ہے جو مختلف حصوں میں پڑھ لیں، کوئی ہوتا ہے کہ اسی طرح کرتے روزانہ کی ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے، کچھ ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ روزانہ اس کو ختم کر لیتے ہیں ایک ہی دن میں، ایک ہی نشست میں۔ تو طریقہ کار مطلب مختلف ہوتا ہے ہر ایک کا۔ تو دلائل الخیرات کو اس واقعے کی وجہ سے سبھی محبوب جانتے ہیں، لیکن اس میں راز کیا ہے؟ پہلے میں یہ واقعہ آپ کو سناتی ہوں جو میں نے سنا اور جس میں مجھے پیغام دے دیا گیا کہ آپ اس کو آگے کریں۔ تو یہ ایک شخصیت ہے، نام ان کا مجھے، صحیح بات ہے کہ بہت سو کے نام مجھے یاد نہیں رہتے، تو وہ جو بزرگ ہیں وہ ایک واقعہ بیان کرتے، کہتے ہیں یہ کوئی صدیوں پرانا، سالوں پرانا، کئی سال پرانا نہیں ہے، ابھی کا ہے، موجودہ دور کا ہے۔ وہ کہتے کہ ہمارے ایک دوست ہیں جو مدینہ شریف میں چند عرصے پہلے ان کا مطلب ہے، ابھی بھی ملاقات اور بات چیت ہوتی ہے، لیکن چند عرصے پہلے کی بات ہے کہ جو کچھ عرصہ پہلے تھوڑے ماہ سال پیچھے چلے جائیں تو کہتے وہ مدینہ شریف میں ہی قیام کرتے تھے۔ تو اس وقت مدینہ میں ابھی ہے، لیکن اس وقت اب تو پھر بھی اب اللہ تعالیٰ سب کو جانا نصیب کرے، روزہ رسول پر مسجد نبوی میں خاص کر کوئی چیز آپ کو لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ اس کو بدعت سمجھتے ہیں اور اچھا کرتے ہیں، کیونکہ ایسے کرنا شروع ہو جائے تو پھر تو کسی کو بھی موقع نہ ملے۔ دیکھیں جو وہ کچھ کرتے ہیں نا، ایک بات میں ادھر بھی کر جو کہ ہم جب جاتے ہیں تو ہم سب اپنی محبت میں جاتے ہیں، لیکن وہ آپ کی محبت کو حدود میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ یہ نہ کریں تو کیا حال ہوگا، اتنی پابندیوں کے بعد کیا حالات ہیں، اور اگر وہ سختیاں نہ کریں اور پابندیاں نہ کریں تو پھر کیا حالات ہوں گے، اللہ معافی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت، جس وقت کا یہ واقعہ ہے، ابھی کا میں آپ کو پھر کہہ رہی ہوں کہ بہت پرانا نہیں ہے، تو چند سال ہی ہوئے ہیں، 4-5 سال ہی ہوئے ہیں کہ تھوڑی سی آ گیا ہے کہ تھوڑا سا پڑھنے دیا جاتا ہے، یا روزہ رسول پہ یا جالیوں کے ہمارے کے سامنے کھڑے تو انہیں دیا جاتا ہے، لیکن تھوڑا ڈسٹینس سے آپ کچھ نہ کچھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت بالکل اجازت نہیں تھی، تو وہ بس لے لیتے تھے جو آپ کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہے یا کچھ ہے، یا آپ تو تیز آواز میں پڑھ رہے ہیں یا کچھ نیا سا کر رہے ہیں ان کے نزدیک، تو وہ آپ سے لے لیتے تھے۔ تو یہ بزرگ اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ وہ میرے دوست تھے مدینہ میں، تو وہ دلائل الخیرات پڑھ رہے تھے، ابھی نماز میں ٹائم تھا، تو کہتے ان کے پاس بالکل قریب ہی ایک جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، لڑکا بیٹھا ہوا تھا، تو وہ بار بار ان کے ہاتھ میں جو دلائل الخیرات تھی اس میں ایسے جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا، مطلب پڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، دیکھ رہا تھا، تو یہ تھوڑے سے گھبرا گئے، کیونکہ اس کا جو ظاہری صورت تھی وہ بھی ایسے عرب لوگ جس طرح ہوتے ہیں اس کی طرح تھی، تو وہ یہی سمجھے کہ اب یہ بھی انہی میں سے ہے ایک، اور کیونکہ وہ سب وہی ایسے ہیں مدینہ میں، آپ کو ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ یہ نہ کریں، آپ سمپلی بیٹھ کے، وہ ماشاءاللہ بہت درود السلام پڑھتے ہیں، تو آپ درود السلام بھیجیں بس، اور کچھ نہ کریں، آپ یہاں بیٹھنے کے اسی لیے آئے ہیں۔ کہتے بھی صحیح ہے، بالکل میرے میں بھی یہی ایمان ہے، یہی نظریہ ہے، جی یہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، اپنی اپنی نیت کی بات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کم محبت کرنے والے، میں زیادہ محبت کرنے والی، یا وہ زیادہ محبت کرنے والے اور ہم کم محبت کرنے والے ہیں، ایک اصولی بات ہے کہ ہر ایک کا نظریہ سوچ الگ ہوتی ہے، تو میرا بھی یہی ہے کہ ہم جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، قرآن ہے جو بھی ہے، آپ گھروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اپنے ہوٹل کے کمروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں پہ آپ وہاں پہ قیام پذیر ہوتے ہیں،
لیکن جب مدینہ جاتے ہیں اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر جاتے ہیں، روضہ رسول پہ آپ کو جانا نصیب ہوتا ہے، بار بار جانا نصیب کرے اللہ، تو صرف درود و سلام، کچھ بھی نہ کہیں، کچھ بھی، بہت بادب ہو کر، نظریں سر جھکا کر، دیکھنے وہ دل کرتا ہے بالکل اٹھا لیا کریں، دیکھ لیا کریں، لیکن درود و سلام کے علاوہ کچھ نہ کیا کریں وہاں پہ۔ وہ جگہ آپ کے لیے درود و سلام کی ہے، نماز پڑھے پھر بیٹھے، درود و سلام کی کثرت کریں پھر بیٹھے، باقی سب جگہ ہیں، باقی اس کے لیے جہاں یہ خاص آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ ان کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو میرے قریب آ کر درود پڑھتا ہے تو میں اس کو خود سنتا ہوں، خود سماعت فرماتا ہوں۔ سوچیں آپ کتنی بڑی سعادت ہے کہ آپ ہم جیسے گناہگاروں کا درود وہ خود سماعت فرماتے ہیں قریب جانے والوں کا۔ تو اللہ سب کو قریب جانا نصیب کرے اور درود و سلام کثرت سے پڑھنا نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ بہرحال کہتے ہیں کہ وہ تھوڑے گھبرا گئے کہ یہ مجھ سے لے نہ لے یہ دلائل الخیرات، تو وہ اپنی مکمل کر رہے تھے اور وہ بار بار جھانک رہا تھا، تو اس نے پھر کہنا شروع کیا، خالص عربی زبان تھی اس کی، کہ آپ یہ دلائل الخیرات کی کتاب ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ مجھے تھوڑا دیں گے ہاتھ میں، میں اس کو دیکھ سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ تو انہوں نے بزرگ گھبرا گئے کہ آپ یہ لے لیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں آپ تو نہیں دے سکتا، میں تو آپ کو نہیں دوں گا۔ تو کہتے نہیں، میں تھوڑی دیر بس دیکھ کے تو آپ کو واپس کر دوں گا۔ تو لیکن وہ راضی نہیں ہوئے، پھر انہوں نے کہا کہ پھر اس شخص، اس نوجوان نے کہا کہ اچھا آپ ذرا اس کے آخر میں ایک شعر لکھا ہوا ہے، وہ ذرا دیکھیں، وہ موجود ہے؟ چونکہ وہ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ شعر تو یہاں پہ موجود ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ اچھا آپ میری ایک التجا سن لیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ والا مطلب جو نسخہ ہے، یہ کتاب، یہ اس وقت جو آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، یہ والی کتاب آپ کو کہاں سے ملی؟ دلائل الخیرات تو ہے، لیکن یہ مطلب بک آپ کو کہاں سے ملی، آپ کو کس نے دی؟ تو یہ آپ کی ہے؟ تو کہتے نہیں، میں جنت البقیع قبرستان، مطلب اس گیٹ سے جب بالکل الحمدللہ سامنے ہی گیٹ ہے، گیٹ نمبر میں خیال 62 کچھ اس طرح، تو کہتے بالکل یہ جنت البقیع بالکل سامنے، اور ماشاءاللہ یہاں سے گنبد خضرا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کے دل میں اتر رہا ہو۔ تو کہتے میں وہاں سے آیا ہوں، اس والے مسجد کے اس گیٹ سے بیرونی، اور پھر ادھر سے پھر میں اندر آیا ہوں۔ تو میں جب ادھر سے گزر رہا تھا تو مطلب جو گیٹ ہے، اب نمبر مجھ سے بھول گیا، معذرت اگر میں غلط ہوگی، تو جو جنت البقیع کا گورکن تھا وہ کھڑا تھا، اس نے مجھے یہ دی کہ تم کہتے، تو پھر اس نے کہا، اس نوجوان نے، کہ آپ کا بڑا ہی احسان ہوگا، آپ مجھے اس تک لے جا سکتے ہیں، میرے ساتھ جا سکتے ہیں، مجھے اس سے بات کرو، مطلب اب ظاہر بہت سے گورکن ہیں، کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں، اس میں کوئی بات، کون سی بات ہے۔ خیر تھوڑی دیر بعد وہ ان کو وہ بزرگ لے گئے ان کو، تو اس گورکن کے وجہ سے پاؤں پڑنے کے برابر ہو گیا وہ نوجوان، اور اس کو کہا کہ آپ نے یہ کتاب ان کو دی؟ کہتے ہاں۔ کہتے یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ کہتے دراصل بات یہ ہے کہ جنت البقیع میں ایک خاص مدت بعد، ظاہر ہے سب کو ایک خاص مدت بعد ان کی ہڈیاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک خاص مدت ہوتی، سب کو ان کو پتا ہوتا ہے، اس کے بعد قبر میں ہڈیاں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، وہ مٹی ہو جائے گا، سب پورے جسم سب کچھ ہو جائے گا، تو اس کے بعد وہ اس کو جو ترتیب ہے ان کی، پھر وہ ایک الگ کسی اور کے لیے اس قبر کی جگہ کو مخصوص رکھتے ہیں، یعنی کہ آج اگر میں مٹی ہو گئی تو کل آپ کے لیے جگہ مقرر ہو جائے گی، وہ تو اس میں جو ترتیب دینی ہوتی، صاف ستھرا کرنا ہوتا ہے، جو کچھ کرنا ہوتا ہے، کہتے وہ میں اس ایک قبر تھی، تو مجھے بتایا گیا کہ اس کو اتنے دن ہو گئے ہیں، تو آپ یہاں پہ اب کر لیں۔ کہتے میں وہی کر رہا تھا، تو جب میں نے قبر کھودی تو اس میں جو میت تھی وہ بالکل سالم، اور اس کا کفن بھی صاف ستھرا، تو میں نے کفن جب ہٹایا تو دیکھا کہ مطلب اس کی کیا پوزیشن ہے، ادھر اجازت ہوتی ہے ان کو، تو اس کے سینے پہ یہ دلائل الخیرات کا یہ والا نسخہ پڑا ہوا تھا، تو میں نے اٹھا لیا، اس قبر کو دوبارہ برابر کیے کہ شاید ہم سے غلطی ہو گئی کہ یہ ابھی دفن ہوئے، تو پھر اتنے ماہ بعد دوبارہ اس کو کھولا جائے گا، تو پھر
مطلب اس کو وہی ترتیب کی جائے گی جو ان کی تھی. تو اس نوجوان نے کہا، کہتے پھر میں جب باہر، وہ اس گورکن نے کہا کہ جب میرے ہاتھ میں یہ نسخہ تھا میں باہر نکلا تو یہ بزرگ گزر رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ دلائل الخیرات کی قاری ہیں، یعنی پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو کہتے میں نے ان کو دے دیا. تو پھر اس نوجوان نے اس گورکن کو کہا کہ ایک میری درخواست قبول کر لیں کہ آپ دوبارہ اس کو کب کھولیں گے، اس قبر کو؟ کیا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح چند ماہ بعد، 4 ماہ بعد، 5 ماہ بعد، جو بھی جتنا بھی عرصہ انہوں نے بتایا، اس کے بعد پھر ہم کھول لیتے ہیں اور اس کو ہموار کر لیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب آپ دوبارہ کھولیں گے کہ میں آپ کو پتہ دے دیتا ہوں تو آپ مجھے بلا لیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بلا لوں گا اگر تم یہیں پہ ہو. تو کہتے ہیں ہاں میں ادھر ہی رہوں گا. بہرحال انہوں نے کہا چلیے ٹھیک ہے. وہ خاص مدت کے بعد پھر وہی ہوا کہ ان کا جانا ہوا، یہ بزرگ بھی پہنچے. تو کہتے ہیں کہ جب قبر کو کھودا گیا تو بالکل مردہ پھر وہی سلامت. تو گورکن تھوڑا سا حیران ہوا، لیکن ظاہر وہ ان کے معمولات ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے. لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا. تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے اس کا چہرہ دیکھنے دے. تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. انہوں نے اس کا کفن ہٹایا، چہرہ جب اس کو دکھایا تو نوجوان رو پڑا ذرا اونچی آواز میں. کہتے ہیں یہ میرے والد صاحب ہیں اور میں اس لیے، تو کہتے تو رو کیوں رہے ہیں؟ تو شکر کرو کہ وہ سلامت ہے. کہتے نہیں، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں اسی سوڈان، ہاں کچھ اسی علاقے کا نام لیا انہوں نے، کہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں اور میں نے اپنے والد کو وہاں پہ اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے اور یہ یہاں پر ہے. مطلب یہ یہاں پر موجود ہے. دفن میں نے اپنے علاقے میں کیا ہے لیکن یہ مدینہ کے جنت البقیع میں موجود ہے. تو وہ کہہ رہا تھا، تو گورکن نے کہا کہ ان کا کیا خاص عمل تھا؟ کہتے وہ ایک دعا مانگتے تھے اور ایک شعر بھی تھا، اور وہ اس کتاب دلائل الخیرات کے پہلے صفحے پر موجود بھی ہے. وہ لکھا ہوا بھی ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ دفن میں جہاں پہ بھی ہوں لیکن آقا تیرے شہر مطلب میں اٹھوں. ٹھیک ہے، جب مجھے اٹھایا جائے، یعنی کہ جب روز قیامت جب سب مردوں کو اٹھایا جائے گا تو میں اس آپ کے ہی شہر، آپ کی قدمین مبارک میں سے اٹھوں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ دعا کہتے ہیں یہ ان کا معمول تھا اور یہ دلائل الخیرات کے کو کثرت سے پڑھتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھیں ذرا، آپ سچے ہوں، آپ اچھے ہوں درود پڑھنے کے لیے، آپ باادب ہوں، محبت والے ہوں، احسانات کو یاد رکھنے والے ہوں، تو وہاں پہ بھی احسانات کا بدلہ بڑا ہی عجیب دیا جاتا ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہو سکتی. اب یہ آپ کوئی سوچ سکتا ہے؟ مطلب یہ آپ فزیکلی یہ چیز دیکھی گئی کہ اس کو بیٹے نے دفن کہاں کیا اور وہ ان کا وہ شعر، وہ دعا ان کے حق میں قبول ہوئی. وجہ کیا تھی؟ دلائل الخیرات. اچھا، دلائل الخیرات کا راز کیا تھا؟ دلائل الخیرات ہے کہ درود کی کتاب، ٹھیک ہے نا، اس میں درود لکھے گئے ہیں، مختلف درود ہیں. مقصد دلائل الخیرات نہیں ہے صرف، یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ اس کا راز یہ ہے کہ آپ سب یہ واقعہ سن کے دلائل الخیرات پڑھنا نہ شروع کر دیں. پڑھیں، جو پڑھتے ہیں پڑھیں، اور یہ نہ کہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا، دلائل الخیرات پڑھنے کی وجہ سے ہوا. نہیں، کیا تھا؟ یقین کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں درود کی کتاب، یہ درود اس میں بھیج رہا ہوں، میں یہ دعا کر رہا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا گو ہوں گے اور میرے ساتھ ایسا ہوگا. وہ اس شخص کا یقین اور ایمان تھا. تو یہاں تک لے کے آئے پہلا راز یہ. دوسرا اصل چیز ہے درود شریف. وہ چاہے دلائل الخیرات میں موجود درود شریف کا مجموعہ ہو، چاہے آپ وہ کثرت اور اس کی آپ کثرت کر رہے ہوں، چاہے آپ جو درود شریف اس وقت پڑھ رہے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں، درود خضری پڑھ رہے ہیں، درود رحمت پڑھ رہے ہیں، ہر درود کرم ہے، فضل ہے. کیونکہ یہ وہ درود مطلب جو جس کے الفاظ جو ہے قبول شدہ ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ حدیث کی طرف میں ہے، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اگر
انہوں نے کوئی ایسے الفاظ میں درود بھیجا، یہ دعا ہے نا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پسند فرمایا تو وہ مستند ہو گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ جو بھی ایسے درود ہیں جو قبول کیے گئے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، ان کو محبت سے، شوق سے، کثرت سے، ادب سے، یقین کے ساتھ پڑھنا۔ راز یہی ہے، راز کوئی اسپیسیفک نہیں ہے، راز یہ ہے کہ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے تو آپ ضرور پار لگیں گے۔ آپ نے محبت سے، ادب سے، شوق سے، کثرت سے، یقین کے ساتھ پڑھنا۔ اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں یہ بہت کم ہے جو ان کو ملا، اس سے بھی اونچا مقام، اس سے بھی اونچا مقام دنیا میں بھی نہ نظر آئے۔ دنیا میں ہم تو لالچ نہیں کرتے نا، ہم تو محبت میں پڑھے، لیکن آخرت میں ہاں اس کا لالچ ہے، مجھے تو ہے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی میں نظر کروں، قدمین مبارک میں مجھے جگہ ملے، اور آخرت میں۔ تو پیغام یہی تھا، راز یہی تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔